السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا شہر جو آپ علیہ السلام نے آباد کیا وہ کون سا تھا؟ جواب: طوفان نوح کے بعد سب سے پہلا شہر جو آپ علیہ السلام نے آباد کیا وہ جدان تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ سوال: کیا مسافر پر جمعہ فرض ہے؟ جواب: جی نہیں، وہ جمعہ کی جگہ ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے اترے تو زمین پر کون سے دو جانور تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے اترے تو زمین پر دو جانور تھے، خشکی میں ٹڈی اور تری میں مچھلی۔ سوال: سنت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: سنت کو ادا کرنے پر ثواب دیا جائے گا اور چھوڑنے پر عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ سوال: تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کس دن لازمی قیلولہ کرتے تھے؟ جواب: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد کھانا کھاتے اور قیلولہ کیا کرتے تھے۔ سوال: اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے یا نہیں؟ جواب: اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے کس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ سوال: حضرت جالوت کی وفات کے بعد کون بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا؟ جواب: حضرت جالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ سوال: زیادہ رونے کی وجہ سے کس نبی کے چہرے مبارک پر گڑھے بن گئے تھے؟ جواب: زیادہ رونے کی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر گڑھے بن گئے تھے۔ سوال: سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی اس کا نام بتائیں۔ جواب: سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی اس کا نام حسان بن ثابت تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی کس نے چھڑکا اور کتنا چھڑکا، کدھر سے شروع کیا تھا؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چھڑکا، ایک مشک چھڑکا اور سرہانے کی طرف سے شروع کیا تھا۔ سوال: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا؟ جواب: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔
سوال، کون سے پیغمبر کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ کشتی پر سوار رہے؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام 6 ماہ تک کشتی پر سوار رہے۔ سوال، قیامت سے کتنے سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی؟ جواب، قیامت سے 40 سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی۔ سوال، سب سے پہلے کس چیز کی پوجا کی گئی؟ جواب، سب سے پہلے وت نامی ایک بت کی پوجا کی گئی۔ سوال، کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی؟ جواب، حضرت شیس علیہ السلام کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی۔ سوال، حدیث میں کیسے سونے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب، رات یا دن کے وقت جب بھی سوئیں پیٹ کے بل نہ لیٹیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ تو جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ سوال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارنے والے شخص کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارنے والے شخص کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ سوال، پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ جواب، ابن خلدون نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ سوال، قرآن کی 7 منزلیں کس نے مقرر کیں؟ جواب، قرآن کی 7 منزلیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کی۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمل کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کے کرنے سے مسلمان زنا جیسے گناہ کبیرہ سے بچ جاتا ہے؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے عمل کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کے کرنے سے مسلمان زنا جیسے گناہ کبیرہ سے بچ جاتا ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں زوجہ ہونے کا اعزاز کسے حاصل ہے؟ جواب، حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کو۔ سوال، خندق کی کھدائی کے دوران کیا چیز آ گئی تھی جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا؟ جواب، خندق کی کھدائی کے دوران چٹان کا ٹکڑا آ گیا تھا جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا۔ سوال، دوسری وحی میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لقب سے مخاطب کیا ہے؟ جواب، دوسری وحی میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدثر کے لقب سے مخاطب کیا ہے۔ سوال، انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام درج ہے؟ جواب، انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام فارکلی درج ہے۔ سوال، نکاح کرنا کیسا ہے؟ جواب، نکاح کرنا سنت ہے۔ سوال، کس نبی کی توحید ایک امت کے برابر تھی؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید ایک امت کے برابر تھی۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ جواب، حضرت انوش علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت لگایا۔ سوال، نماز میں کس طرح بازو بچھانا منع ہے؟
जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से कोई भी मर्द या औरत अपने बाजू सजदे में ऐसे नाक बिछाएं जिस तरह कुत्ता बिछाता है। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के तमाम नबियों में प्यारे और महबूब नबी हैं और तमाम मखलूक़ात के नबी हैं। सवाल, खाना काबा में सबसे पहली अजान कौन सी दी गई थी? जवाब, खाना काबा में सबसे पहली अजान ज़ोहर की दी गई थी। सवाल, वो कौन सा छोटा सा कलमा है जो गम और परेशानी की दवा है? जवाब, वो छोटा सा कलमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है, लेकिन असल में बहुत बड़ा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। जो शख्स इस कलमे को पढ़ा करे, ये इसके लिए 99 दुख, गम, फिक्र और बीमारियों की दवा है, जिसमें सबसे हल्की बीमारी परेशानी है। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर आने के बाद कितने साल तक हया से आसमान को ना देखा था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर आने के बाद 300 साल तक हया से आसमान को ना देखा था। सवाल, शहादत के लुग़वी माने क्या हैं? जवाब, शहादत के लुग़वी माने गवाही देना है। सवाल, सामरी ने बछड़ा कितने दिनों में बनाकर तैयार किया था? जवाब, सामरी ने बछड़ा 3 दिन में बनाकर तैयार किया था। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख़्त पर बैठने के कितने साल बाद बैतुल मुक़द्दस की तामीर करवाई? जवाब, बादशाह बनने के 4 साल बाद बैतुल मुक़द्दस की तामीर का आगाज़ किया। सवाल, मुशरिकीन व कुफ़ार की छोटी नाबालिग औलादें आखिरत में किस जगह रहेंगी? जवाब, सही कौल के मुताबिक मुशरिकीन व कुफ़ार की छोटी नाबालिग औलादें आखिरत में जन्नत में जाएंगी और ये अहले जन्नत के खादिम होंगे। सवाल, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किस सहाबी की मदद के लिए आते थे? जवाब, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की मदद के लिए आते थे। सवाल, पहले ज़माने में कौन सी कौम सबसे ज़्यादा अमीर और ताकतवर थी? जवाब, कौम हूद अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा अमीर और ताकतवर थी। सवाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला उम्रा कब अदा किया? जवाब, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला उम्रा सन 7 हिजरी में अदा किया। सवाल, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्रानी ज़बान सीखने का हुक्म दिया, तो उन्होंने कितने दिनों में सीख ली? जवाब, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्रानी ज़बान सीखने का हुक्म दिया, तो उन्होंने 15 दिनों में सीख ली। सवाल, कौम समूद के लोग कहाँ घर बनाते थे? जवाब, कौम समूद के बारे में कहा जाता है वो लोग पहाड़ों में घर तराशते थे। सवाल, नमाज में कितने फ़राइज़ हैं और कौन से हैं? जवाब, नमाज के 6 फ़राइज़ हैं। 1 तकबीर तहरीमा, 2 क़याम, 3 क़िरात, 4 रुकू, 5 सजूद, 6 आखिरी कदा। सवाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ की खुशबू कितनी दूर से आ गई थी?
جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قمیص کی خوشبو 80 میل کے فاصلے سے آ گئی تھی، جو اس وقت 8 روز کی مسافت کا راستہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 30 میل کی دوری سے اس قمیص کی خوشبو آ گئی تھی۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام بشامہ بنت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ سوال: پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ پر دیا تھا؟ جواب: پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر دیا تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 ہاتھ تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز کیا کھائی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز گہیوں کھائی تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے کس نے غزوہ تبوک کے بعد وفات پائی؟ جواب: سیدہ ام کلثوم زوجہ سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے شعبان 9 ہجری کو وفات پائی۔ سوال: سفر جنگ تبوک کے دوران کتنے آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے؟ جواب: سفر جنگ تبوک کے دوران 18 آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سور میں 3 دن قیام فرمایا۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی؟ جواب: حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی۔ سوال: یوم زینت کون سا دن ہے؟ جواب: یوم زینت فرعون کی سالگرہ کا دن ہے۔ سوال: کون سے نبی تھے جو لاٹھی پر ٹیک لگائے تھے کہ ان کی روح قبض ہو گئی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام تھے جو لاٹھی پر ٹیک لگائے تھے کہ ان کی روح قبض ہو گئی۔ سوال: جو بادشاہ کشتی غصب کر لیا کرتا تھا اور اس کے خوف سے حضرت خضر رضی اللہ عنہ نے مساکین کی کشتی میں نقص پیدا کر دیا کرتے تھے، اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب: اس بادشاہ کا نام جیسور تھا، یہ غصہ کا بادشاہ تھا۔ بعض حضرات نے اس کا نام بدو بن بدوسکر کیا ہے اور یہ جزیرہ اندلس میں رہتا تھا۔ سوال: موت کا فرشتہ ایک وقت میں کتنی روحیں قبض کر سکتا ہے؟ جواب: موت کا فرشتہ ایک وقت میں 1,00,000 روحیں قبض کر سکتا ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کس چیز کی اپیل فرمائی؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں سے جہاد فنڈ کی اپیل فرمائی۔ سوال: مریض کو کون سے گروپ کا خون لگوانا جائز نہیں؟ جواب: مسلمان مریض کو غیر مسلم کا خون لگانا بہتر نہیں ہے، کیونکہ کافر کے خون میں جو اثرات خبیثہ ہیں ان کے منتقل ہونے اور اس پر اثر انداز ہونے کا قومی خطرہ ہے۔ اسی لیے صلاح امت نے فاسقہ عورت کا دودھ پلوانا بھی پسند نہیں کیا، لہٰذا مسلمان مریض کو غیر مسلم کا خون لگانے سے حتی الوسع اجتناب بہتر ہے۔ ضرورت ہو اور کوئی صورت نہ ہو تو لگا لیا جائے۔ سوال: احادیث کے مطابق دجال کی ماں کیسی ہوگی؟ جواب: احادیث کے مطابق دجال کی ماں موٹی ہوگی۔
سوال: مسجد نبوی کی محراب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ محراب بعد میں کس کے زمانے میں کس نے تیار کرائی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی محراب نہ تھی، یہ محراب سب سے پہلے ولید کے زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوائی تھی۔ سوال: انسان کا کون سا عمل ایسا ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب: انسان کا مسواک کرنا ایسا عمل ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے۔ سوال: شیطان کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: شیطان کا اصل نام عزازیل ہے۔ سوال: شیطان زمین پر سب سے زیادہ کس طرف ہوتے ہیں؟ جواب: شیطان زمین پر سب سے زیادہ مشرق کی طرف ہوتے ہیں۔ سوال: اللہ پاک نے پوری کائنات، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، یہ سب کا سب کل کتنے دنوں میں بنایا ہے؟ جواب: اللہ پاک نے پوری کائنات، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، یہ سب کا سب 6 دن رات میں بنایا ہے۔ سوال: حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال کس نبی سے ملتے جلتے تھے؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال حضرت آدم علیہ السلام سے ملتے جلتے تھے۔ سوال: کون سے صحابی کی آواز 10 میل دور تک سنائی دیتی تھی؟ جواب: حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز 10 میل دور تک سنائی دیتی تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں زوجہ مطہرہ کا درجہ کسے حاصل ہوا؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں زوجہ مطہرہ کا درجہ حاصل ہوا۔ سوال: مسجد اقصی کتنے عرصے میں مکمل ہوئی تھی؟ جواب: مسجد اقصی 7.5 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی تھی۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جو بغیر غسل جنابت غزوہ احد میں شریک تھے اور جو غسیل ملائکہ لقب سے مشہور ہوئے؟ جواب: حضرت حنظلہ بن عمیر رضی اللہ عنہ بغیر غسل جنابت غزوہ احد میں شریک تھے اور جو غسیل ملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سوال: کس صحابیہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا امام بنایا تھا؟ جواب: حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا امام بنایا تھا۔ سوال: گھر میں جنات کی موجودگی کی 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ جواب: 1. اچانک گھر میں بدبو یا خوشبو آنا جبکہ کسی نے خوشبو نہ لگائی ہو۔ 2. گھر میں خون کے چھینٹے گرنا جبکہ خون والی چیز گھر میں موجود نہ ہو۔ 3. گھر میں رکھے ہو کپڑے خود بخود کٹ جانا۔ 4. گھر میں کسی کے چلنے کی آواز آنا یا کسی کی موجودگی کا بار بار احساس ہونا۔ 5. گھر میں بلا وجہ آوازیں آنا جیسے کوئی گزر رہا ہے یا بھاری چیز گھسیٹے جانے کی آواز آنا یا کسی کے ہنسنے یا باتیں کرنے کی آواز آنا۔ ایسی صورت گھر کے تمام افراد نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ بھی کریں۔ سوال: مکہ میں پہلی مسجد کس نے بنائی تھی؟ جواب: مکہ میں پہلی مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ سوال: غار سور کے تمام سوراخ کس نے بند کیے تھے؟ جواب: غار سور کے تمام سوراخ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بند کیے تھے۔ سوال: حضرت حوا کے بطن سے کتنے بچے پیدا ہوئے؟
جواب، ابن جریر طبری نے کہا ہے کہ حضرت حوا کے بطن سے 40 بچے پیدا ہوئے اور دوسرا قول یہ ہے کہ 120 بچے پیدا ہوئے۔ سوال، محمود غزنوی کس کا بیٹا تھا؟ جواب، محمود غزنوی سبکتگین کا بیٹا تھا۔ سوال، کیا شیطان دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو دروازے بند کر دو، برتن ڈھانپ دو یا الٹا دو، ڈھانپنے کو کچھ نہ ملے تو اللہ کا نام لے کر ہی رکھ دو، مشکیزوں کے منہ باندھ دو، چراغ بجھا دو، کیونکہ نہ شیطان دیوار پھلانگ سکتے ہیں، نہ بند دروازے کھول سکتے ہیں، اور نہ برتن کا ڈھکن اٹھا سکتے ہیں، اور نہ بندھی ہوئی چیز کا تسمہ کھول سکتے ہیں۔ سوال، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا نام کیا ہوگا؟ جواب، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا نام ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ سوال، کس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی؟ جواب، حرام کا ایک بھی لقمہ کھانے والے کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی مکھی بیٹھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی۔ سوال، حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول کسے کہا گیا ہے؟ جواب، حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول بچوں کو کہا گیا ہے۔ سوال، سورۃ نور کس مشہور غزوہ کے بعد نازل ہوئی؟ جواب، سورۃ نور مشہور غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کس صحابی نے جماعت کروائی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جماعت کروائی۔ سوال، مسلمانوں کے پہلے بحری بیڑے میں کل کتنے جہاز شامل تھے؟ جواب، مسلمانوں کے پہلے بحری بیڑے میں کل 1000 جہاز شامل تھے۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کتنی زبانوں کا علم دیا تھا؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے 72 زبانوں کا علم دیا تھا۔ سوال، کون سی نماز پڑھنے سے انسان پر مصیبتیں آتی ہیں؟ جواب، حضرت خضر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا، کیوں نہیں، فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز خوبصورت بناتا ہے، تو جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، پھر وہ نماز چاہے تہجد کی ہو، صلاۃ الحاجت ہو یا پھر نوافل کی نماز، وہ گناہ کا سبب بنتی ہے۔ تو وہ نماز جسے انسان اتنی محنت سے ادا کرے اور وہ گناہ کا باعث بن جائے تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری کی عبادت سے بچائے، آمین۔ سوال، کس انسان کو سونے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب، روزے دار کو سونے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ سوال، جنگ یمامہ میں کتنے حفظ قرآن شہید ہوئے؟ جواب، جنگ یمامہ میں 70 حفظ قرآن شہید ہوئے۔ سوال، کون سی سورت زندگی میں امن لاتی ہے؟
جواب سورۃ الجاشیہ زندگی میں امن لاتی ہے۔ سوال قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ جواب قرآن مجید میں 12 فرشتوں کے نام آئے ہیں۔ سوال طلحہ رضی اللہ عنہ کن اہم موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے؟ جواب طلحہ رضی اللہ عنہ ان اہم موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے: غزوہ احد، غزوہ حنین، فتح مکہ، بیعت رضوان اور حجۃ الوداع۔ سوال کس وقت زیر ناف بال صاف کرنا منع ہے؟ جواب اگر خواتین ناپاکی کے غسل کے دوران اپنے ناف کے بال صاف کر کے غسل کریں تو یاد رکھیے ناپاکی کی حالت میں غیر ضروری بال کاٹنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نہ کاٹنا بہتر ہے، تاہم اگر کاٹ لیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ سوال ابو لہب کا انتقال کس بیماری میں ہوا تھا؟ جواب ابو لہب کا انتقال چیچک کی بیماری میں ہوا تھا۔ سوال قرآن مجید میں کس شہر کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب قرآن مجید میں مکہ شہر کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو فیاض کا لقب کب دیا؟ جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو فیاض کا لقب دیا جب غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے بیش قیمت رقم جہاد کے لیے پیش کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔